عید کی نماز سے متعلق یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جمعہ کی نماز کی صحت کے لیے جو شرائط ہیں، حضرات احناف کے نزدیک عید کی نماز کی صحت کے لیے بھی وہی شرائط ہیں۔ اس کے علاوہ عید کی نماز میں تکبیرات زوائد کا اضافہ بھی لازم ہے، جو جمعہ کی نماز میں نہیں ہوتی ہیں، اور جمعہ کی نماز میں خطبہ واجب ہوتا ہے اور نماز سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور عید کی نماز میں خطبہ واجب نہیں ہوتا بلکہ سنت ہوتا ہے اور نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ عید کی نماز بلکہ عیدین دونوں جو عیدیں ہیں ان کی نماز امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک میں واجب ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کہ ہاں عیدین کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہاں عیدین کی نماز فرض کفایہ ہے۔ تو اس وجہ سے اس سال عید کی نماز کی ادائیگی کے معاملے میں مسلمانوں مختلف حالات سے دوچار ہوں گے، اور فقہ کے اندر عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے جو تصریحات ہیں اور جو شرائط بیان کی گئی ہیں، ان شرائط کے مطابق عید کی نماز ادا کرنے والے لوگ بہت کم ہوں گے۔ بہت سارے لوگ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عصر کے مطابق عمل کریں گے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عصر یہ ہے کہ انہوں نے بصرہ سے کچھ فاصلہ پر زاویہ نامی گاؤں میں رہائش اختیار فرمائی تھی۔ وہ عید کے دن اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کے اپنے آزاد کردہ غلام کے ذریعے عید کی نماز اسی طرح ادا کرتے تھے جس طرح شہر اور قصبات میں ادا کی جاتی تھی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عصر کے بارے میں مذکور ہے کہ کان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا فاتت صلاۃ العید مع الامام جمع اہلہ فصلی بہم مثل صلاہ الامام فی العید۔ ويذكر عن انس بن مالك انه اذا كان بمنزله بزاوية فلم يشهد العيد بالبصرة جمع مواليه وولده ثم يأمر مولاه عبد الله بن ابي عتبة فيصلى بهم كصلاة اهل مصر ركعتين يكبر بهم كتكبيرهم۔ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بصرہ میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہو سکتے تھے اور یا ان سے عید کی نماز فوت ہو جاتی تھی، تو وہ اپنے گھر والوں کو جمع کر کے اور اپنے غلام عبداللہ بن ابی عتبہ کو حکم دیتے تھے کہ وہ نماز پڑھائیں، اور 2 رکعت اسی طریقے سے عید کی نماز پڑھتے تھے جس طرح کے شہروں اور قصبات کے اندر عید کی نماز ادا کی جاتی تھی۔ اس اثر کو حضرات احناف نے قبول نہیں فرمایا، اختیار نہیں کیا، اور ان لوگوں نے اس اثر کو اختیار کیا ہے کہ جن کی ہاں جمعہ اور عیدین کی نماز دیہاتوں کے اندر جائز ہے۔ تو اس وجہ سے جہاں پر پابندی نہیں ہے، جس طرح کہ پاکستان کے اندر علماء نے اپیل کی ہے کہ کھل کر کے عید کی نماز ادا کی جائے، اور وہاں پر رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بھی جمعے بھی ادا کیے جاتے رہیں اور تراویح کا اہتمام بھی ہوتا رہا ہے، تو وہ لوگ تو اپنے حالات کے مطابق عید کی نماز ادا کریں گے۔ لیکن یہاں پر جو مسلمان آباد ہیں ان میں سے اکثر جو لوگ
جن کی طرف سے سوال پوچھا جاتا ہے ان کے اندر اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھا سکیں. عید کی نماز پڑھنے کا شوق ہے، ان کے دلوں کے اندر آرزو ہے، تڑپ موجود ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف مغرب کی نماز جو ہے اس کو پڑھانے کے اوپر بھی قدرت نہیں رکھتے. تو ایسے لوگ عید کی نماز کیسے پڑھیں گے اور کیسے پڑھائیں گے؟ اسی طرح یہ اجازت بھی نہیں ہے کہ کسی کے ہاں جا کر کے عید کی نماز پڑھی جائے. اور اگر عید کی نماز کے لیے جو شرط ہے کہ کم از کم 4 آدمی ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، تو اگر گھر کے اندر یہ شرط نہیں پائی جاتی اور وہ بھی فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ جی ہم عورتوں کو ساتھ ملا کر کے عید کی نماز ادا کریں یا نہیں، تو ان تمام سے گزارش یہی ہے کہ احناف کے نزدیک کیونکہ شرائط نہیں پائی جاتی اور جو بڑے علماء ہیں وہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ گھروں کے اندر عید کی نماز پڑھنے کا رواج نہ دیا جائے، تو بہتر یہی ہے کہ وہ عید کے دن بجائے عید کی نماز گھروں میں ادا کرنے کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہ 4 رکعت نماز نفل کی نیت سے ادا کر لیں. تو انشاءاللہ 4 رکعت نماز نفل کی ادائیگی کے اوپر انہیں اجر اور ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے. اور 4 رکعت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ یہ 4 رکعت نفل ہوں گی، لیکن اس سال جو پابندی ہے تو اس پابندی کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو عید کی نماز کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ من فاتت العید فلیصلی 4، کہ جس آدمی سے عید کی نماز فوت ہو جائے تو وہ 4 رکعت نماز ادا کر لے. اور وہ اس کے اوپر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجر اور ثواب کی بھی امید دلاتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے اوپر اجر اور ثواب بھی عطا فرمائیں گے. تو اس لیے عید کی نماز جو لوگ بغیر روک ٹوک کے کسی امام کے پیچھے پڑھنے پر قادر ہوں اور عید کی شرائط بھی پوری ہوں تو ان کے اوپر تو عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، وہ نماز عید ادا کریں گے. اور جن لوگوں کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے، بغیر روک ٹوک کے وہ عید کی نماز شرائط کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے، تو وہ اپنے اپنے گھروں میں 4 رکعت نفل ادا کریں. چاش کی طرح، جس طرح ہم چاش کی نوافل ادا کرتے ہیں تو اس طریقے سے 4 رکعت 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز نوافل کے ادا کر دیے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر انہیں اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. اور یہ جو 4 رکعت نماز ہوں گے یہ تنہا جو ہے ادا کیے جائیں گے، جماعت کے ساتھ نہیں. تنہا جو ہے ہر ایک آدمی الگ الگ 4 رکعت نماز چاش کے ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کا جو ہے اس کا بھی اہتمام کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سے اس پریشانی کو، اس مصیبت کو، اس آفت کو دور فرما دے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ نوافل جو ہیں یہ پڑھنے ہر ایک کے اوپر واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، یہ صرف مستحب ہے. اجر اور ثواب کی نیت سے پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالی اجر اور ثواب سے نوازیں گے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.